ونصلي على رسوله الكريم۔ بھائی وہ بنی بھی نہیں تھی تو وہ مجھے توڑنے میں بہت ٹائم لگتا۔ میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ختم نبوت کے صدقے نبیوں والا کام ہمیں عطا فرمایا۔ اس وقت ہمارا یہاں پر جمع ہونا ایک مذاکرہ ہے۔ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی جس سے پورا دین پورے عالم کے اندر پھیلے، ایک شخص بھی جہنم کے اندر نہ جائے، ساری دنیا کے انسان جنت میں جانے والے بنے اور ساری دنیا کے انسان پورے دین پر آ جائیں۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ شب جمعہ میں جمع ہوتے ہیں، منگل کا عنوان ہے، منگل کے دن جمع ہوتے ہیں۔ روزانہ اپنی مسجد میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے 6 گھنٹے اپنی مسجد میں دیتے ہیں، روزانہ گشت کرتے ہیں اور ہفتے میں 2 گشت ہیں، 2 تعلیمیں ہیں اور گھر کے اعمال ہیں۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس کا ذمہ دار ہے۔ ذمہ داری اتنی بڑی دی گئی اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور کام اتنا آسان ہے، دین پر چلنا اور دین کو پھیلانا، کام اتنا آسان ہے، اس کو ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، جس کی ظاہری بینائی نہیں ہے وہ بھی اس کو کر سکتا ہے، جس کے دونوں ہاتھ اور 2 پیر نہیں، زبان سے بول نہیں سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا، وہ بھی اس کام کو کر سکتا ہے۔ کام اتنا آسان ہے اور ذمے ہم سب کے ہیں۔ جو موجود ہیں اس وقت ان کے بھی ذمے ہیں، جو اس وقت موجود نہیں ہیں ان کے بھی ذمے ہیں۔ آدمی ایمان سیکھے اور ایمانی زندگی پر عمل کرے اور اس ایمان کو دوسروں تک پھیلائے۔ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ آدمی اپنی نماز کو سیکھ کر پڑھے اور اس نماز کو دوسروں تک پہنچائے۔ جو علم جس سے متعلق ہے، مجھ سے جو علم متعلق ہے اس علم کو سیکھے۔ علم مسائل کا بھی ہے، فضائل کا بھی ہے، اس کو سیکھے، دوسروں تک پہنچائے۔ اتنا آسان کر دیا، فرمائے ایک بات بھی تم کو اگر آتی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ کیا فضیلت بتلائی کہ صبح مسجد میں جا کر اگر قرآن پاک کی ایک آیت سیکھی، قل هو اللہ احد
ایک آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے۔ کسی نے جا کے مسجد میں اس کو سیکھا، کیا فرمایا؟ اس زمانے کے اندر سب سے قیمتی چیز، اثاثہ، دولت، وہ اونٹنی یا اونٹ ہوا کرتا تھا۔ فرمایا اس سے افضل ہے کوئی جا کے قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھے۔ اس پہ کیا خرچہ ہوا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے، اس میں کتنے پیسے لگے۔ اسی طریقے سے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ پاک کا ذکر کرے، تسبیحات کی پابندی کرے، صبح اور شام کی، اب جیسے مغرب کی نماز ہم نے پڑھ لی، شام کی جتنی دعائیں ہیں وہ ہم پڑھ لیں، اللہ پاک کی حفاظت میں بھی آ گئے، شیطان سے بھی حفاظت ہوگی، دشمنوں سے بھی حفاظت ہوگی، حاسدین سے بھی حفاظت ہوگی، ہر قسم کے شرور سے حفاظت ہوگی۔ وہ دعائیں ہمیں سکھائی گی۔ اس کو سیکھنے میں، دوسروں تک پہنچانے میں کتنے پیسے لگے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق کے ساتھ آدمی زندگی گزارے اور دوسروں تک اس کو پہنچائے، اللہ پاک کے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ آدمی کام کرے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دے اور خود اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ پاک کے راستے میں نکلے اور دوسروں کو اس کی دعوت دے۔ کام اتنا آسان ہے۔ ہمارے بزرگ حاجی محمد یامین صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ مثال کے طور پر انہوں نے، مجھے یاد نہیں کسی مسجد کا نام، ایک مسجد کا نام دیا لیکن میرے ذہن میں نہیں، مثال کے طور پر گزر آباد کی پاکستان مسجد میں ان کے ساتھیوں نے سوچا کہ ایک جماعت ہمیں برازیل بھیجنی ہے۔ اب یہ خود جا نہیں سکتے، لیکن بیٹھ کے سوچا، اس کی فکر کی، اس کے لیے دعائیں کی۔ جو آدمی جس لائن کی محنت کرتا ہے وہ دعائیں بھی اسی کی نکلتی ہیں، اس کام کی بھی۔ جو آدمی جس لائن کی محنت کرتا ہے، حتیٰ کہ خواب بھی اسی کے نظر آتے ہیں، فکر بھی اسی کی لگی رہتی ہے، کھانا کھا رہے اسی کی فکر ہے، دکان پر بیٹھا ہے اسی کی فکر ہے۔ اب سوچا کہ بھئی برازیل کے اندر اگر جماعت فوری طور پر نہیں گئی تو وہاں کے مسلمان، مثال دے رہا ہوں، مسلمان بالکل یعنی سرحد پر کھڑے ہیں، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اسلام سے نکل جانے کا ان کا خطرہ ہے، مرتد ہونے کا۔ اب پہلے ہم پہنچ گئے، اس خطرے سے وہ بچے۔ جماعت نے سوچا کہ بھی ایسے کر لیتے ہیں، ایک جماعت ہم گوادر بھیج دیتے ہیں۔ دیکھو یہ ذمہ داری کا احساس، اسی ذمہ داری کا احساس سمجھنے کے لیے یہ آپس میں مذاکرہ ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ برازیل جماعت بھیجنی ہے۔ آپس میں سوچا کہ بھئی ایک جماعت ایسے کر لیتے ہیں، گوادر بھیج دیتے ہیں اور گوادر والوں سے کہتے ہیں کہ وہ ایک جماعت ایران بھیج، وہ سہولت سے وہاں جا سکتے ہیں۔
ایران والوں کو کہیں وہ ایک جماعت ترکی بھیجے، ترکی والوں کو کہیں ایک جماعت کو یورپ بھیجے، اور یورپ والوں کو کہیں وہ ایک جماعت برازیل بھیج دیں۔ جماعت برازیل چلی بھی گئی، کام کر کے آ بھی گئی، اب ثواب کس کو ملا؟ اس مسجد والوں کو، مثال کے طور پر پاکستان مسجد والوں کو، جن کے ساتھیوں نے اس بات کو سوچا، نیت کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے اور فکر کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے، جو آدمی اپنے مقصد کو، منزل کو سامنے رکھ کر چلتا ہے، وہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ ایک مقصد ہے اور ایک ضرورت ہے، ایک خواہش ہے۔ خواہش تو اللہ پاک نے اس کے لیے جنت بنائی ہے، ساری دنیا کی بادشاہت کسی کو مل جائے بے فرض محال، خواہش تو اس کی بھی پوری نہیں ہوگی۔ وہ چاہتا ہوگا کہ موت نہ آئے، موت آئے گی، وہ چاہتا ہے بڑھاپا نہ آئے، بڑھاپا آئے گا، وہ چاہتا ہے بیماری نہ آئے، بیماری آئے گی، خواہش تو اس کی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اور ضرورت کے درجے میں ضرورت پورا کرنے والوں نے دکھایا۔ جب صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے یہ واقعہ سنایا کہ پورے دن سفر میں اللہ پاک کے راستے میں ایک کھجور ملتی تھی، پورے 24 گھنٹے میں ایک کھجور۔ تو شاگرد نے حیرانگی سے پوچھا کہ وہ کھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ تو فرمایا اس کی قدر بھی اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی نہ رہی، پھر گھٹنوں پر گزارا ہوا، وہ ختم ہوئی تو پھر پتے چبانے شروع کر دی، پھر اللہ پاک کی طرف سے غیبی مدد مچھلی کی شکل میں آئی۔ وہ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ لیکن دین کا کام مقصود تھا، مقصد تھا، اس کے لیے جو تقاضا آتا تھا سب کو چھوڑ کر رکھی۔ وہ اندر ایک بات داخل ہو چکی تھی، ایمان ایسی عجیب شے، ایک طاقتور جو آدمی کو عمل کے لیے تیار کرتی ہے۔ فرمایا اگر تمہارا عمل، تمہاری نیکی تم کو خوش کرے اور تیری برائی، حدیث کا مفہوم ہے تیری برائی تجھے پشیمان کر لے، تو تو مومن ہے۔ جس کو مسجد کے عادی دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجد والے بنیادی اعمال ہیں، اس کی وہ پابندی کر رہا ہو، جو بڑے اعمال ہیں، آدمی کو بنانے والے اعمال ہیں، آدمی چیزوں سے نہیں بنتا۔ چیزیں اس کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اگر نادانی کی بات یہ ہے کہ یہ آدمی چیزوں میں لگ جائے اور مقصد کو بھول جائے، اس سے بڑی نادانی کی بات کیا ہو سکتی؟ چیزیں اس کے لیے بنائی گئی، اور اس کو کس کے لیے بنایا گیا؟ ایک بڑی ایسی ذمہ داری دی گئی جو پچھلے نبیوں کو دی گئی، پوری دنیا کے اندر ایمان کو پھیلانا،
نبی علیہ السلام والی زندگی کو پھیلانا، نبی علیہ السلام والے اخلاق کو پھیلانا، اللہ پاک کے دھیان کو پھیلانا، اخلاص اور تقویٰ کو، للہیت کو پھیلانا، یہ پہلا کام تھا۔ جو ایمان لاتا تھا اس زمانے میں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں، وہ اپنا کام سمجھتا تھا۔ ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ قافلے کے اندر صحابہ کو کچھ ضرورت پڑ گئی، صحابہ نے ان کا پانی لے لیا۔ وہ شکایت کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ، نبی پاک علیہ السلام نے تمام برتن منگوائے اور آپ علیہ السلام کی مبارک انگلیوں میں سے پانی نکلنے لگا۔ صحابہ نے اپنے برتن بھی بھرے اور اس عورت کے پاس بشکیزہ تھا، جو برتن تھا وہ بھی بھر گیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کو دعوت دی۔ وہ اپنی قوم کے پاس گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ عورت جب اپنے قبیلے میں پہنچی ہے، اس نے پورے قبیلے کو دعوت دی، ایمان لائے، اپنی ذمہ داری کو سمجھا کہ جس چیز سے مجھے کامیابی مل رہی ہے دوسرے کیوں محروم رہے، میرا پڑوسی کیوں محروم رہے، میرے رشتے دار، میرے محلے والے، دوسرے محلے والے، شہر والے، ملک والے، پوری دنیا والے کیوں اس سے محروم رہے۔ اس کے لیے 5 اعمال ہیں۔ ملکوں کا کام بھی آ گیا، شہر کا کام بھی آ گیا، بستی کا کام بھی آ گیا، گھر کا کام بھی آ گیا، اپنی ذات سے متعلق جو احکامات ہیں وہ بھی آ گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب یہ اپنی قوم میں گئی اور پوری قوم کفر کی حالت میں تھی، اس عورت کی دعوت پر پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ طفیل بن عمرو دوس قبیلے کے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور دوس قبیلے کے یہ پہلے صحابی ہیں طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایمان لے کر آئے، اپنے قبیلے میں گئے، 80 آدمی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں گئے، ان کی دعوت پر 2 بڑے سردار مسلمان ہوئے۔ ایک سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اپنی قوم بنو اشد کے پاس گئے، ان کی دعوت پر پوری قوم مسلمان ہوئی۔ یہ تھا مقصد مسلمان کا۔ جو ہماری نسبتیں ہمارے ساتھ لگی وہ بات کی ہیں۔ ہمارا نام مسلم رکھا گیا ہے، ہمارا نام مومن رکھا گیا ہے۔ نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی اس امت کے بارے میں، نبی بھی مانگا، امت بھی مانگی، خود قربانی دی، باپ بھی قربانی دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، بیوی بھی قربانی دے رہی ہیں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹے بھی قربانی دے رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک خاندان کی قربانی دی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت وہ ہے
کہ جس میں آپ نے ہر خاندان کو قربانی پر تیار کیا. علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بیوی اور بیٹے، حضرت یاسر، بیٹا عامر، عمار اور بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دے رہے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، قربانی دے رہے. خاندانوں کے خاندان قربانی پر آ گئے. وہ اندر کا ایمان تھا. اللہ پاک ہمیں اس ایمان کا ذرہ عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ایک واقعہ سنایا. تھوڑی دیر پہلے جادوگروں کو تیار کیا گیا کہ اس شخص کا مقابلہ کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً 70,000 کی قریب کی گئی. انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا دیا جائے گا اس کے بدلے میں، کیونکہ دنیا دار آدمی کی نظر وہ مرنے سے پہلے کی زندگی کی چیزوں پر ہوتی ہے، اور جس کا اللہ پاک سے تعلق ہوتا ہے اس کی نظر مرنے کے بعد والی زندگی اور غیب والی زندگی پر ہوتی ہے. ایمان کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو اللہ پاک نے اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس پر کامل یقین، چاہے ہماری نظر دھوکہ کھا رہی ہو، سود سے ملتا ہوا نظر آتا ہے اور صدقے سے آدمی کا مال گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ پاک کا حکم ہے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو برباد کرتا ہے. ایک آدمی نماز کے لیے آیا، بظاہر اس کے گاہک اس کے ہاتھ سے نکل گئے، اور یہاں سے جو آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، حکم کو پورا کرنے میں کامیابی ہے. جن چیزوں میں تم لگے ہوئے ہو اب ان چیزوں کو چھوڑو، حکم کو پورا کرنے میں کامیابی ہے. نظر نہیں آ رہی؟ آدمی مسجد میں آتا ہے، جیسے آپ حضرات تشریف فرما ہے، فرشتے آپ کے لیے 2 دعائیں بڑی مانگ رہے ہیں، اور کیسی دعائیں ہیں؟ اے اللہ ان کو معاف کر، اے اللہ ان پر رحم کر. اللہ پاک کسی پر رحم کرے، کیا خیال ہے اس کے کام بگڑے گے؟ کام تو ان کے بگڑتے ہیں جو اللہ پاک کی رحمت سے دور ہیں. عزت سے وہ محروم ہوتے ہیں، حفاظت سے وہ محروم ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی رحمت سے دور ہیں. اب فرشتے ہر وقت نماز سے پہلے جو نماز کے انتظار میں ہے، نماز کے بعد جو بیٹھا ہوا ہے، فرشتے اس کے لیے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. ہم سن نہیں رہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حق اور سچ ہے. اور رحم کتنی بڑی نعمت ہے. مثال سے تھوڑی بات واضح ہو جاتی ہے. ایک آدمی اللہ نہ کرے اس نے جرم بھی ثابت نہیں ہوا، لیکن سزا اس کو پھانسی کی سزا مل گئی. ایک ضلع کی عدالت ہے، پھر صوبے کی عدالت ہے، اور پھر ملک کی عدالت ہے. ملک کی بڑی عدالت نے بھی اس کی پھانسی کو برقرار رکھا.
اب پھر یہ درخواست دیتا ہے رحم کی، جس کا عنوان ہے رحم کی درخواست، رحم کی درخواست۔ ملک کا جو بڑے عہدیدار ہے اس کو وہ درخواست دیتا ہے۔ اب اس نے اگر اس رحم کی درخواست کو قبول کر لیا، یہ پھانسی سے بچ جاتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ ہر وقت مسجد میں آنے والے پر رحم کرتے ہیں، اور جس کو معافی مل گئی، ماننے والے فرشتے ہیں۔ اب نظر نہیں آ رہا، ایک حدیث کا مفہوم یاد آ گیا۔ اللہ حدیث قدسی ہے، علماء سے معلوم کر لیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر بیٹھتے ہیں۔ دیکھو اللہ کی رضا کتنی بڑی نعمت، میرے لیے کوئی شریک نہ ہو، کوئی اندر بات نہ ہو۔ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے محرک عمل کیا ہے، کس لیے عمل کر رہا ہے، مقصد پیچھے کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں للہیت اور اخلاص عطا فرمائے، بڑی نعمت ہے۔ مانگتے رہیں گے اللہ پاک دے بھی دیں گے، وہ کریم ہے۔ مانگنے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک کافر سے اس لیے ناراض ہے کہ کافر اللہ پاک سے نہیں مانگتا، وہ مسلمان کو مانگنے والا بنایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ اے نبی جی علیہ السلام، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، آپ ان سے فرما دیں کہ یہ وقت مقرر کرنے کے لیے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں عورتوں کے چند ایام کے بارے میں، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ عجیب اللہ پاک نے بات فرمائی کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں میرے بارے میں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اپنے نبی پاک علیہ السلام سے کہ یہ میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ جو یہ پکارتے ہیں میں سنتا ہوں، جو یہ مانگتے ہیں میں دے دیتا ہوں۔ جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے، آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا جو اس کو دیا جائے، ہے کوئی شفا چاہنے والا اس کو شفا دی جائے، ہے کوئی پریشان اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ وہ فارج الہم ہے، کاشف الغم ہے، غیاث المستغیث، فریادیوں کی فریاد سننے والا، دکھ بھرے انسانوں کے دکھوں کو دور کرنے والا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا، جاننے والا۔ ماں اپنی اولاد کی ضرورت سے واقف نہیں ہے، اللہ پاک اس کی ضرورت سے واقف ہے۔ دوران حمل ماں کو پتہ بھی نہیں ہے، اولاد کی آنکھیں بن رہی ہیں، اس کے کان بن رہے ہیں، اس کی ناک بن رہی ہے، اس کی انگلیاں بن رہی ہیں، انگلیوں پر ناخن بن رہے ہیں، اور اندر کے اعضاء، دل، پھیپھڑے، گردے، آنتیں، ماں بے خبر ہے۔ اور اللہ جل شانہ وہ ذات ہے
فرمایا تمہیں ہم نے پیدا کیا اور صحیح ترتیب سے پیدا کیا. کس چیز سے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے؟ اپنے اس کریم رب سے. کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے دشمن پر قابو پالے، پھر دشمن کو معاف کرے اور پھر انعام بھی دے. وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے. دو بندوں کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. یہ دعوت کیا ہے؟ لوگوں کے اندر پھرنا اور ہر ایک کے پاس جانا، ہر ایک سے تعلق پیدا کرنا، ہر ایک کا اکرام کرنا. دیکھیں قرآن پاک کے اندر دو جگہ نبی کے بارے میں بتایا، ایک جگہ رسول کے بارے میں بتایا. کہ کوئی رسول نہیں آیا ایسا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا. لیکن جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، حضور علیہ السلام کو تسلی ہوگی، اللہ میرے ساتھ ہے، چاہیے جو کرتے ہیں. مذاق کب اڑایا جاتا ہے؟ جب آدمی لوگوں کے اندر پھر کر اس بات کو کہے جس بات سے وہ ناواقف ہے، جو ان کے لیے بات نہیں بات ہو. ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا. حضرت ہود علیہ السلام کو نعوذ باللہ میں ظالم پاگل کہا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ میں ظالم بے وقوف کہا گیا. اور حضور علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کہا. روزانہ اپنی ضرورت سمجھ کر لوگوں کے اندر پھرنا اور اللہ پاک کی بڑائی کو، اس کے احسانات کو، اس کی قدرت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو اس انداز سے کہنا کہ وہ بات میرے اندر اتر جائے، میں اللہ پاک سے اثر ہوں، میرا دل اثر ہے کہ کرنے والے اللہ پاک ہیں، وہی کرتا دھرتا ہے. جب اس کے ارادے سے ایک پتا ہل نہیں سکتا، گر نہیں سکتا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو پتا اللہ پاک کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے وہ گر جاتا ہے اور زرد ہو جاتا ہے. اللہ پاک کے ذکر کو چھوڑ دیا. اور جو جانور اللہ پاک کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے وہ ذبح ہو جاتا ہے. اتنا بڑا پیارا نام، جب تک کہ اللہ پاک کا نام ایک آدمی بھی لیتا رہے گا، اللہ اللہ اللہ، ایک آدمی بھی باقی ہوگا، قیامت نہیں آئے. کتنا وہ بابرکت نام ہے، کتنا وہ پیارا نام ہے. اور یہ نام ہمیں دیا گیا. ہر کام سے پہلے اس کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کی ابتدا اسی کے نام سے، اللہ اکبر. ہاتھ باندھے سبحانک اللہم، اس کے بعد الحمدللہ آخر تک. سورت ملائی قل هو اللہ. رکوع میں گئے اسی کا پاک نام دیا، پاک ہے میرا وہ رب جو بڑی عظمت والا ہے. سجدے میں پاک ہے میرا وہ رب جو بڑی شان والا ہے. جو آدمی روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دے کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، تسبیحات کی پابندی کر کے، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کر کے، جب یہ نماز پڑھے گا اس کی نماز شاندار ہوگی. اس لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز سے پہلے 3 محنتیں ہیں. کتنی محنتیں ہیں؟ 3 محنتیں. یقین کو بنانے کی محنت یہ نماز سے پہلے.
ध्यान को बनाने की मेहनत नमाज से पहले है, और ध्यान के हासिल होने का जरिया कुरान पाक की तिलावत है, अल्लाह पाक का जिक्र है, मुराकबा है, मुहासबा है, और मौका महल की जितनी भी दुआएं हैं, इससे अल्लाह पाक का ध्यान हासिल होता है। और नमाज से पहले इल्म की मेहनत है, जिसमें फज़ाइल का भी इल्म है और मसाइल का भी है। नमाज से मुताल्लिक भी मसाइल, नमाज से बाहर जिन चीजों में हम लगे हुए हैं उससे मुताल्लिक मसाइल। एक आदमी तिजारत कर रहा है, तिजारत से मुताल्लिक मसाइल मालूम करे। मुलाजमत कर रहा है, मुलाजमत से मुताल्लिक मसाइल मालूम करे। खेती बाड़ी कर रहा है, खेती बाड़ी से मुताल्लिक मसाइल मालूम कर रहे। एक बड़े मियाँ थे, उसकी उम्र 90 साल थी। एक सफर में मैंने ऐसे ही सवाल किया, लेकिन उन्हें बड़े अजीब जवाब दिया। एक जगह गए, मैंने कहा यहाँ तो 15-20 साल पहले हम आए थे, बड़े खजूरों के बागात थे, और हमारे बड़े कहते थे कि ये पूरी नहर हर वक्त भरी हुई होती थी। अब नहर में पानी भी खत्म हो गया और खजूरों के दरख्त भी जल गए। तो उन्होंने अजीब बात की, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह पाक का हिस्सा पहले देते थे, अपना हिस्सा बाद में रखते। हमने अल्लाह पाक के साथ मामला ठीक किया, उनका कहना था। बड़े मियाँ थे, सादे सीधे आदमी थे, और अल्लाह पाक का मामला भी हमारे साथ ठीक होता था। जो ही मौसम होता था बारिशों का, उसी वक्त बारिशें बरसती थी, और हर साल हम ये खजूरें बेचते नहीं थे, हम लोगों को मुफ्त में देते थे। ज़राअत से पहले ज़राअत से मुताल्लिक़ ये 3 मेहनतें हैं। पहले नमाज से, और फिर नमाज को सीखने की कोशिश करें, नमाज को बनाने की कोशिश करें। क्या वो शानदार नमाज थी? वो सहाबी कहते हैं ना, मशहूर वाक़या है, मैं ज़िम्नन अर्ज कर देता हूं। नफल नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े हुए, पहली रकअत में गालिबन 6 पारे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पढ़े, 6 पारे पहली रकअत में। अम्मा जान फरमाती हैं, आप जब सजदे में जाते थे, बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होता था शायद रूह परवाज़ कर गई, कितना लंबा सजदा होता था। और क्या शानदार आपकी दुआ थी। अरफात के मैदान में 5 घंटे की आपकी दुआ थी, और गर्मी के दिन थे। जो वहां मौसम गर्मा में गए उनको अंदाजा होगा। और 5 घंटे मौला सईद खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिसका दिल नमाज में लगा, कुरान में लगा, दावत और दुआ में लगा, तो समझो कि उसका दिल अल्लाह पाक के साथ लग गया। और फिर फरमाते थे, हदीस का मफ़हूम हजरत, कि अल्लाह पाक को टूटे हुए दिलों में तलाश करो, जो दुखी लोग हैं, परेशान हैं, जिनको कोई जानता नहीं, जिनकी इयादत करने भी कोई नहीं जाता, जिनको पूछने वाला भी कोई नहीं। हमारे कारी साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, अजीब बात हमने सुनी उनसे, वो फरमाते थे कि देखिए, नमाज के लिए जब आदमी आता है, हर कदम पर उसको नेकी मिलती है, लेकिन बीमार की इयादत के लिए जब जाता है
تو جاتے ہوئے گھر تک بھی اس کو نیکی ملتی ہے۔ ایک عمل ہے، اس کی فضیلت بتلائی، ہر عمل کی فضیلت بتلائی، اور عمل بگڑ گیا اس کی وعید بھی بتلائی۔ وعید کیا ہے؟ اس کی سزا بھی بتلائی۔ یہ عمل ہوگا تو یہ چیز ہوگی، علماء سے معلوم کر لیں۔ سود عام ہوگا تو کافروں کا روب ہم پر طاری ہوگا، رشوت عام ہوگی تو خانہ جنگی ہوگی، حیا کی محنت نہیں ہوگی۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی محنت ہوگی، حیا آئے گا۔ خدا نہ خواستہ ایمان کی محنت نہیں کی، حیا اندر سے نکل گئی، اللہ نہ کرے بے حیائی آ گئی، تو فرمائے ایسی بیماریاں پیدا ہوگی جو کسی نے نہیں سنی۔ یہ ڈاکٹر حضرات، طبیب حضرات کہتے ہیں کہ آج سے 50 سال ہم نے جو پڑھا کتابوں میں، یہ بیماریاں نہیں تھیں، ایک کا دھوکہ کسی کو لگ جاتی تھی۔ محنت روشنی کی ہے، اندھیرا خود ختم ہوگا۔ ایمان کی محنت کریں گے، بے ایمانی ختم ہوگی۔ نماز کی محنت کریں گے، لوگ منکرات سے بچیں گے، وعدہ ہے۔ بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر ایک آدمی چاہتا ہے لوگ برائی سے بچیں، بھائی ان کو نماز کی نعمت سے ملائیں۔ 100% لوگ نماز پڑھائیں۔ اب آدمی نمازی کب بنے گا؟ جب بنے گا جب اس کے اندر یہ یقین پیدا ہو کہ میرے کام نماز سے بنے گے، میرے مسئلے نماز سے حل ہوں گے، میرے مسئلے تلاوت سے حل ہوں گے۔ میں وہ واقعہ سنا رہا تھا جادوگروں کا، یاد ہے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بڑا فرعون ایک تھا، قیامت تک ایسے چھوٹے فرعون قیامت تک آتے رہیں گے، اور سب کا مقابلہ دعوت ہے نبی والی۔ نبی والی دعوت سب کے لیے ہے، سب کا مقابلہ کرے۔ قوم اتنی تنگ آ گئی، یہ نبیوں کی اولاد تھی، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ نہیں تھے اس وقت بھی ہماری پٹائیاں ہو رہی تھیں، اور جب آپ کو نبوت دی گئی پھر بھی ہماری پٹائی ہو رہی، پھر بھی ہم مار کھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور کوئی بات نہیں کی، ان کو عمل کی طرف متوجہ کیا۔ صبر کرو، توکل اختیار کرو، اپنا رخ اللہ کے گھر کی طرف کرو، نماز پڑھو۔ ان قریب اللہ پاک تمہارے دشمن کو مغلوب کرے گا، اور ان قریب اس زمین کے وارث تم ہی بنو گے۔ وہ کمزور قوم جس کی عورتوں کو بیگار کیا جاتا تھا، عورتوں کو بیگار کیا جاتا تھا، اور بچیوں کو بیگار کیا جاتا تھا، اور بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس ضعیف قوم کو اللہ پاک نے ایمان، توکل، صبر، اللہ پاک کا یقین اور نماز اور دعا کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو سرزمین مصر کا وارث بنایا۔ جو کہتا تھا یہ نہریں میرے اشارے سے چلتی ہیں،
یہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، کاموں کا میں بنانے والا ہوں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، ایسے نعرے قیامت تک لگتے رہیں گے۔ اور اللہ پاک کی جو دعوت ہے وہ آسان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، کاموں کو بنانے والے اللہ پاک ہیں، اس بڑے کے پاس آؤ، اس بڑے کے سامنے جھکو، اس بڑے کے قدموں پہ اپنی پیشانی کو سجدے کی حالت میں رگڑو، پھر اس بڑے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگو، دیکھو وہ بڑا تمہارے دنیا کے، قبر کے، حشر کے، آخرت کے سارے مسائل کو حل کرے۔ ویس کر رہا تھا دنیا دار مرنے سے پہلے کی زندگی کو دیکھتا ہے۔ جادوگروں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں کیا دیں گے؟ فرعون نے کہا کہ میں آپ کو اپنا قریب ترین آدمی بناؤں گا، مقرب بناؤں گا، تم ہر وقت میرے ساتھ رہو گے، گویا میں تمہیں وزیر اور مشیر بناؤں گا، اور کیا چاہیے؟ جب انہوں نے اپنا کرتب دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ لاٹھی کو پھینکو، وہ حکم تھا، حکم میں طاقت ہے، حکم میں برکت ہے، حکم کے پورا کرنے میں حفاظت ہے، حکم کے پورا کرنے کے اندر ہمارا بننا ہے، حکم کے پورا کرنے کے اندر عزت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس لاٹھی کو فرعون کے سر پر مارو، فرعون مر گیا، قصہ ختم، نہ فرعون رہیں گے نہ جادوگر رہیں گے، نہیں۔ جب وہ لاٹھی پھینکی وہ اژدہا بن گئی اور سب کو نگل گئی، وہ اژدہا سب کو نگل گیا۔ اسی وقت تھوڑی دیر پہلے یہ سارے جادوگر کافر تھے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے یہ سارے کافر تھے، مجھے پہچانتے نہیں تھے، اسی وقت وہ ایمان لے کر آئے، اور کیا انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمیں معاف کر لے، جو ہماری پچھلی زندگی تھی، غفلت کے اندر تھی، بے ایمانی کی زندگی تھی، بد عملی والی زندگی تھی، آپ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف والی زندگی تھی۔ اے اللہ، ہم اب امید کرتے ہیں آپ ہمیں معاف کر لیں، اپنی رحمت میں ہمیں داخل کر لیں۔ سارے ایمان لے کر فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے؟ سب نے ایک ہی وقت میں کہا کہ جو آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں، ہم تو ایمان لا چکے۔ فرعون نے کہا میں آپ کو ایسی سزا دوں گا عبرتناک، ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک پیر کاٹوں گا، اور پھر تمہیں میں پھانسی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ کیا ان کا ایمان تھا؟ یہ ایمان ایسی طاقتور چیز ہے، کسی کا اثر دل میں داخل نہیں ہونے دیتی، کسی کا خوف اندر داخل ہونے نہیں دیتی۔ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اکیلے، بالکل درخت کے نیچے۔ ایک کافر نے دیکھا موقع اچھا ہے، تلوار لی اور حضور علیہ السلام جاگ گئے، فرمایا میری اس تلوار سے اب تم کو کون بچائے گا؟ آس پاس کوئی ہے نہیں۔ وہ اندر کی بات ہی نکل گئی۔ اللہ کرے اللہ پاک ہمارے اندر آ جائے۔ اس محنت کا یہ خلاصہ ہے، اللہ پاک کی بڑائی دل کے اندر آئے، عظمت دل میں آئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گشت کے ذریعے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو داعیانہ اور ذاکرانہ طریقے سے پھرنا آ جائے۔ مسلمان کبھی مدعو نہیں ہوتا، یہ داعی ہے۔
یہ جہاں جائے گا اللہ پاک سے ہونے کو کہے گا، اللہ پاک کے احسانات کو کہے گا، اللہ پاک کی قدرت کو کہے گا، اللہ پاک کی بڑائی کو کہے گا۔ اس لیے مؤذن کو کہا گیا جب تم دعوت دو اپنے ان شہادت کی انگلیوں کو دونوں کانوں کی انگلیوں میں ڈالو، تاکہ دوسروں کی دعوت تم تک نہ پہنچے۔ تم داعی ہو، اللہ پاک کی طرف تم بلانے والے ہو، تم خیر کی طرف بلانے والے ہو۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب اذان ہوتی ہے، غالباً مجھے عدد معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے فرسخ تک شیطان جو ہے وہ مدینہ منورہ سے دور بھاگ جاتا ہے۔ جیسے کلومیٹر اور میل ہے، فرسخ جو ہے وہ اس زمانے کے اندر استعمال ہوتا تھا۔ دعوت چلتی ہے، باطل مٹتا ہے، دعوت چلتی، ایمان آتا ہے، ایمان آتا ہے تو آدمی عمل پر آتا ہے۔ جب عمل درست ہوتے ہیں تو حالات درست ہوتے ہیں۔ یہ تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ ہر مسلمان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ یہ امت جس میں الحمدللہ ہم اور آپ ہیں، اور پوری دنیا کے وہ مسلمان جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ امت اجابت ہیں جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے، اور 400 کروڑ وہ ہیں جن تک ہمیں پہنچنا ہے، جو کفر کی زندگی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، مرتے ہی وہ جہنم میں جائیں گے۔ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ان تک پہنچیں۔ یہ کہتے ہیں نا ملکوں کی جماعت بناؤ اجتماع سے، کم از کم کراچی والے 100 جماعتیں دیں، سب کے ارادے ہیں نا انشاءاللہ۔ ہر علاقے والے ایک جماعت دیں ملک کو 150 سے زیادہ تقریباً ملک ہیں تقریباً، اور ایک ایک ملک اتنا بڑا ہے۔ برازیل کے اندر غالباً 10 سے 15 پاکستان آ سکتے، اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا رقبے کے لحاظ سے، اور مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، کوئی ان تک پہنچنے والا نہیں۔ پہلی محنت کیا ہے؟ مسلمان کو اپنے کام پر لانا۔ صحابہ جو جاتے تھے وہ کہتے تھے ہماری طرح بنو، تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے جس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے۔ وہ مقام کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ امت کا مال اور امت کی جان اور اس کی صلاحیت اللہ پاک کے کلمے کے پھیلانے پر لگی۔ جو حضور علیہ السلام لے کر آئے وہ ساری دنیا میں پھیلے، اس کے لیے اس کی جان بھی لگے، اس کا مال بھی لگے، اس کی صلاحیتیں بھی لگے، اس کی سوچ اور فکر بھی اسی کے لیے ہو۔ باقی جو ضرورت کی درجے کی چیزیں ہیں وہ تو پوری ہوتی رہیں۔ پھر اس کا مال اور جان علم کے سیکھنے اور سکھانے پر لگی، عبادات کے نقشوں کے قائم کرنے پر لگے۔ 100% لوگ نماز پر آئیں، کوئی مسلمان بغیر ذکر تلاوت کے نہ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق پر مال اور جان لگے۔ جان ہے تو جان لگائے، مال ہے تو مال لگائے، اور جو ہے اس کو لگا دے، جو ہے نہیں اس کا مطالبہ نہیں۔ دین آسان ہے۔ دیکھیں وضو میں 4 فرض ہیں، اگر جس کے دونوں ہاتھ نہیں، اللہ نہ کرے دونوں پیر نہیں ہیں، ایسے لوگ 2 ہاتھ بھی نہیں 2 پیر بھی نہیں، اب ان کے ذمہ 2 فرض ہیں۔ ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، قیام فرض ہے نماز میں، بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اب نماز اس کی معاف نہیں ہے،
لیکن اب قیام اس کا معاف ہو گیا، کھڑا ہو نہیں سکتا۔ دین آسان ہے اور دین کی محنت بھی آسان ہے۔ پھر حضرت فرماتے تھے کہ اگر ہم نے اس کام کو نہ کیا جو ہمارے ذمے ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں قیامت میں ہمارا شمار مجرموں میں نہ ہو جائے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے۔ یہ روزانہ کئی لاکھ لوگ انسان بیچارے کفر کی حالت میں مر رہے ہیں، کوئی ہے ان کے بارے میں رونے والا؟ کوئی ہے ان کے بارے میں فکر کرنے والا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع مقصد کے اندر بھی ہو، فکر کے اندر بھی ہو، غم کے اندر بھی ہو اور عمل کے اندر بھی ہو۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی قرآن پاک میں سورہ مزمل میں رات کا ذکر فرمایا، نبی کی رات بھی روشن اور چمکدار تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دن کی محنت کا ذکر سورہ مدثر میں فرمایا۔ آپ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو ڈرائیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، دن کی محنت بھی بتائیں، رات کی بھی محنت بتائیں۔ فرمایا جب آپ فارغ ہو جائیں پھر اللہ پاک کے سامنے فن سب کھڑے ہو جائیں، جیسے کوئی چیز گاڑی جاتی ہے، بانس گاڑا جاتا ہے ایسے کہ ہلے نہیں۔ جب آپ دعوت سے فارغ ہو جائیں، دن کے اندر آپ کو انسانوں کے سمندر کے اندر آپ نے تیرنا ہے۔ یہ حضرت بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دن میں اے نبی پاک علیہ السلام لوگوں کے سمندر میں آپ نے تیرنا ہے، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ پاک سے اس امت کے لیے مانگنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان سے اس بات کا تقاضا ہے جو ہے اس کو لگا دے، ورنہ محترم بھائیو دوستو زندگی گزر رہی ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک گھنٹے کیا ایک منٹ کے بعد کیا ہوگا کس کو پتا نہیں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے محلے میں ایک صاحب چائے پی رہے تھے، چائے خانے میں چائے پی رہے تھے، اور کب گر گئے، مر گئے۔ آپریشن کرنے والا سرجن آپریشن کر رہا ہے، فوراً گر گیا، مر گیا۔ یہ انسان کی زندگی۔ ایک بڑے عہدیدار تھے یہاں کراچی میں، وہ گاڑی لے کر نکلے، گھر والے پریشان، رات ہو گئی، آئے نہیں، پتہ چلا گاڑی چلاتے انتقال ہو گیا۔ گاڑی ٹکرائی اور گاڑی کے اندر ہی وہ پڑے رہے، صبح جا کے اس کی لاش ملی۔ زندگی اتنی مختصر ہے، اور مرنے کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اس کا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں قیامت کے دن کے کو 25 سے زیادہ نام آئے، ہلا دینے والا دن، فیصلے والا دن، لرزانے والا دن، کھڑکھڑانے والا دن، جمع ہونے کا دن، فیصلہ ہونے کا دن، وہ دن کہ حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، وہ دن جس دن تو آدمی کو دیکھے گا
کہ وہ ادھر ادھر گر رہا ہوگا، آدمی سمجھے گا کہ شاید نشے کی حالت میں ہے، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ قیامت کا خوفناک منظر اس کے ساتھ۔ جنگلوں کے جانور جو ہے وہ شہروں کی طرف نکلیں گے اور شہر والے جنگلوں کی طرف بھاگیں گے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی موقع ہو تو آپس میں اللہ ہم سب کو لایانی سے بچائے، آپس میں تھوڑی بات کرنے کوئی موقع نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ 4 چیزوں نے ایسے مجھے غمگین کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتہ آتا ہے، وہ کسی کے بارے میں نیک وقت لکھتا ہے، کسی کے بارے میں بدبخت لکھتا ہے، مجھے معلوم نہیں میرے بارے میں کیا لکھا ہے۔ موت کا وقت آئے گا، اس وقت جنت والے فرشتے آئیں گے، جہنم والے فرشتے، اب میرے بارے میں پتہ نہیں کون سے فرشتے آئیں گے میری روح کو لے جانے والے۔ اور قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ مجرم لوگ ایک طرف ہو جائیں، فرما بردار الگ ہو جائیں۔ مجھے معلوم نہیں میرا شمار کس میں ہو۔ ایک مختصر سی زندگی ہے، اللہ پاک نے اتنا بڑا مجھے عظیم کام دیا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ کتنی بڑی نعمت ہے، لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی، لوگوں کی دنیا اور قبر کی آخرت کی زندگی بنے گی۔ صحابہ جب نکلے ہیں اس غم کو، اس فکر، اس نبی والے مقصد کو، اس غم کو، اس فکر کو لے کر نکلے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے رہنے والے، مدینہ منورہ سے نکلے اردن پہنچے۔ اس وقت یہ سارا پورا ملک شام تھا جس میں 5 ملک تھے۔ اردن سے نکل کر شام پہنچے، شام سے مصر میں، پھر مصر سے لیبیا میں پہنچے، اور اس کے بعد یونس پہنچے، پھر الجزائر پہنچے، مراکش پہنچے، آگے سمندر ہی سمندر، کوئی ملک ہے۔ محنت کرتے کرتے سمندر تک پہنچے اور یہ کہنے لگے اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا تیرے بندے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی اگر سمندر کے اس پار اگر ہیں تو میں وہاں تک بھی پہنچ جاتا۔ یہ اندر کا جذبہ تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آج جو دین باقی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جذبے کی برکت سے، ظاہری ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد ایک عجیب نقشہ قائم ہوا، اور امت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات سمجھانی تھی، یہ حالات آئیں گے، ان حالات میں کرنا کیا۔ سب کو نکالا، سارا مدینہ منورہ خالی ہو گیا کہ دیکھ لو ہم۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ صدیقیت کا جذبہ تھا، نبوت کے بعد صدیق کا درجہ ہے کہ دین مٹے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ اے ابوبکر، امہات المومنین، ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے جو جملہ کہا وہ ادب کی خاطر میں کہہ نہیں سکتا۔ فرمایا ساری چیزیں قابل برداشت ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ دین مٹے اور ابوبکر زندہ رہے، گویا مسلمان زندہ رہے، دین مٹتا رہے۔ مسلمان ہے دین کی خاطر،
دین نہیں تو مسلمان کہاں؟ ایک بڑے سیرت لکھنے والے عجیب لکھتے ہیں، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی تمہارا نگران ہے اور تم سب انسانوں کے نگران ہو۔ نگران کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی نظر سب چیزوں پر ہو، کہ باہر سے کوئی غلط چیز اندر تو نہیں آ رہی، اور اندر کی کوئی صحیح چیز باہر تو نہیں نکل رہی۔ فرمایا نبی تمہارا نگران، تم سارے انسانوں کے نگران۔ پھر فرماتے ہیں جب سے تم نے انسانوں کی نگرانی چھوڑ دی پھر نبی تمہارا کہاں نگران رہا؟ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن پاک کو سمجھنے والے ایک بڑے مفسر لکھتے ہیں حاشیے میں، حاج صاحب رحمہ اللہ اکثر اس بات کو سناتے تھے کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کی نفع رسانی کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے۔ انسانوں کی نفع پہنچانے کے لیے سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچے، جنت میں داخل ہو۔ وہ آخر میں وہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے۔ نبی کافۃ للناس ہے، قرآن ہدی للناس ہے، اور تم اخرجت للناس، انسانوں کے نفع پہنچانے کے لیے تم نکالے گئے۔ اچھی باتوں کا تم حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور اس کا علم اللہ پاک کے علم ازلی کے اندر مقدر ہو چکا تھا، اور اس کی خبریں پچھلے نبیوں کو دی جا چکی تھی کہ ایک امت ایسی آنے والی آئے گی، آخر میں نبیوں کا کام اس سے لیا جائے گا۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نبیوں والا کام کریں۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں افضل اور اشرف نبی دیا گیا، اور تمہیں اکمل یعنی کامل درجے کی اور ادوم ہمیشہ کی شریعت دی گئی، اور اے مسلمانوں، تمہاری قربانی پر ایمان، علم، عمل، تقوی، چار چیزیں، ایمان، علم، عمل، تقوی۔ علم کی شاخیں سرسبز و شاداب ہوگی جب تم قربانی دو گے۔ قربانی دو گے، ایمان پھیلے گا، قربانی پر عمل پھیلے گا، قربانی سے علم پھیلے گا، قربانی سے تقوی پھیلے گا۔ درمیان میں بات مجھے یاد آ گئی، مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک آدمی سے ایک میواتی سے، سادے آدمی تھے، دیہات کے رہنے والے، 4 مہینے لگا کے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے 4 مہینے میں کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا ایک بات سیکھی۔ 4 مہینے میں ایک بات سیکھی ہے؟ چونکہ اندر کی بات تھی، انہوں نے کہا حضرت جس چیز پہ آدمی کی جان لگتی ہے اس میں جان آ جاتی ہے۔ ایمان پہ جان لگے گی، ایمان میں جان آئے گی۔ نماز پہ جان لگے گی، نماز میں جان آئے گی۔ ذکر پر جان لگے گی، ذکر میں جان آئے گی۔ علم پر جان لگے گی، علم میں جان آئے گی۔ اخلاق پر جان لگے گی، اخلاق میں جان آئے گی۔ کام کیا ہے؟ 6 صفات میں روزانہ آدمی ترقی کرے۔ آسان ہے، اور اس کو پھیلائے دوسروں پر۔ فرمایا کہ تمہیں اکمل اور اشرف نبی دیا گیا، اشرف اور افضل نبی دیا گیا، اکمل اور ادوم شریعت دی گئی۔ تمہاری قربانی پر ایمان، علم، عمل، تقوی کی شاخیں سرسبز و شاداب ہو۔ آج اللہ پاک دکھا رہے ہیں تھوڑی سی محنت، زندگیاں لوگوں کی بدل گئی۔ لوگ پچھلی اپنی زندگی سے تائب ہو گئے،
اسلام کا نور جب اندر داخل ہوتا ہے تو پھر پہلی بات یہ ہے کہ آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آدمی اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ بزرگوں کی ایک مجلس تھی، ایک بڑے بزرگ تھے، میں نام نہیں لیتا ہوں، وہ فرمانے لگے کہ بھائی میری عمر کے تو اب سب چلے گئے، میری باری ہے۔ تو دوسرے جو حضرات تھے انہوں نے کہا حضرت اللہ آپ کی عمر میں برکت دے۔ فرمایا بھائی یہ دنیا تو قید خانہ ہے، پتہ نہیں کب اس قید خانے سے جان چھوٹ جائے۔ تو دوسرے جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات حضرت بڑے قیدیوں کی وجہ سے چھوٹے قیدیوں کو بھی سہولت ملا کرتی ہے۔ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، کافر کے لیے یہ جنت ہے، خواہش پورا کرنے کی جگہ ہے۔ اب تبلیغ کے اندر یہ ہے کہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے خواہش کو قربان کرو، ضرورت کو آگے پیچھے کر لو، مقصد کو آگے رکھو۔ اور آخری جملہ جو کنتم خیر امت اس آیت کے ذیل میں حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارا وجود اس لیے ہے کہ تم دنیا کے سارے انسانوں پہ ایسی محنت کرو، چاہے وہ افریقہ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے، چاہے یورپ کے رہنے والے، سارے انسان بتلایا تم سارے انسانوں پہ ایسی محنت کرو کہ ان کو جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دو۔ یہ ہمارا کام ہے۔ ایک گزارش کرتا ہوں، بات ختم ہونے سے پہلے درخواست کرتا ہوں، مؤدبانہ درخواست ہے کہ بات پوری ہو رہی ہے، جب تک کہ تشکیل مکمل نہ ہو اس وقت تک بھائی کم از کم ہم اس تشکیل کے عمل تک شامل رہیں، شریک رہیں۔ نکلیں گے وہ جن کو اللہ پاک توفیق دے گا، لیکن اس فکر میں انشاءاللہ ہم سب شریک ہوں گے، سب بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ فرشتے جب مجلس ختم ہوتی ہے اس وقت دعا مانگتے ہیں کہ تم اس حالت کے اندر کھڑے ہو جاؤ کہ تم سب کی مغفرت کر دیجیے۔ 2 سال کے بعد اجتماع ہو رہا ہے۔ اصل تو یہ کہ فی گھر ایک آدمی اللہ پاک کے راستے میں نکلے، 100% لوگ نماز پر آ جائیں، ہر گھر کے اندر نبی والے اعمال ہوں۔ لیکن چلے بھائی آخری درجہ یہ فرمایا کہ ہر مسجد سے 4000 سے زیادہ کراچی میں مسجدیں ہیں، زیادہ ہیں، ہر مسجد سے کم از کم ایک جماعت اجتماع سے پہلے نکلے اور ایک جماعت اجتماع پر نکلے۔ بھئی آسان ہے مشکل ہے؟ بہت آسان ہے، بلکہ کئی مسجدیں ایسی ہیں الحمدللہ، ایسے علاقے ہیں ایک مسجد سے 4 جماعتیں ہوتی تھیں، ایک مسجد سے، انتہائی غریبوں کا علاقہ۔ لیکن جب آدمی فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ چیز آسان ہوتی ہے، اور جب تک آدمی فیصلہ نہ کرے آسان بھی مشکل ہے۔ فیصلہ کر لیا مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور مشکلوں کو آسان کرنے والے کون ہیں بھائی؟ مسائل کو حل کرنے والے کون ہیں؟ جس کے ارادے کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، قابلیت بھی اللہ پاک دیتے ہیں اور قبولیت بھی اللہ پاک دیتے ہیں۔ جس کے لیے اللہ پاک آسان کر لے، آسان بھی اللہ پاک کرتے ہیں، قبول بھی اللہ پاک کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس یقین کریں پاسپورٹ کے پیسے نہیں، ملکوں میں سفر کر کے آ گئے۔ پرائمری ٹیچر 19 ملکوں کے سفر کر کے آ گیا، وہ پرائمری ٹیچر
ایک چھولا بیچنے والا 4 ملکوں کے سفر، چنے بیچنے والا، چھولے بیچنے والا 4 ملکوں کے سفر کر کے آئے۔ پیسے کی بنیاد پہ آدمی نہیں چلتا، آدمی کو چلانے والی چیز اس کے اندر کا جذبہ ہے۔ ہمارے ذمہ محنت ہے، اور ہمارے ذمہ دعوت ہے، اور ہمارے ذمہ اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ یہ تو آسان ہے، کوشش ہمارے ذمہ ہے، دعا ہمارے ذمہ ہے، دعوت ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جو ہمیں اعمال دیے گئے ہیں، جن اعمال کی برکت سے اللہ پاک نکلنا آسان کرتے ہیں، ان اعمال کا بھی اہتمام کریں۔ تھوڑے دنوں کے بعد، اب پتہ نہیں اگلا اجتماع ہو، ہم ہو نہ ہو، کتنے لوگ تھے پچھلے سال اجتماع میں تھے، ہمارے اپنے ساتھی تھے، عزیز وقارب رشتے دار تھے، اس سال وہ قبروں میں چلے گئے۔ اس لیے ہر عمل کو آدمی اس کیفیت کے ساتھ کرے، یہ میرا آخری بیان ہے، یہ میری آخری نماز ہے، یہ میری آخری تلاوت ہے، اس کیفیت کے ساتھ۔ اس نے کہا نا میں نماز پڑھتا ہوں ایسے ہے جیسے موت کا فرشتہ بالکل سر پر، جنت بالکل سامنے، اور میں اس نماز کو آخری نماز کر کے پڑھ رہا ہوں۔ ڈر بھی ہے کہ کہیں یہ مردود نہ ہو جائے، اور اللہ پاک سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک قبول کرنے والے ہیں۔ اور اللہ پاک فرمایا جس کو عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو کہ اس کے مغرب کی نماز قبول ہو گئی، کیونکہ وہ شکور ہیں، بڑے قدردان ہیں، قبول کرنے والے ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں۔ اس لیے اب تک جن بھائیوں کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں، وہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو، اور اس وقت وہ ساتھی کھڑے ہو جو صرف اپنا نام دکھائیں، باقی جتنے ساتھی ہیں وہ اللہ پاک کی طرف متوجہ